ایک زمانے کی بات ہے، اللہ کی مخلوقات میں ایک سانپ تھا جس کا نام حارثہ تھا۔ حارثہ کوئی عام سانپ نہیں تھا، اس کے دل میں توبہ کی آگ جل رہی تھی اور آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے۔ ایک دن وہ روتا بلکھلاتا ہوا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ کانپتی آواز میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے میری ایک التجا کر دیجئے۔ مجھ سے ایک بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں آخری نبی سے معافی نہ مانگ لوں، جب تک ان سے ملاقات نہ کر لوں، تب تک میری حیات بڑھا دی جائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ، آخری نبی تو سب سے آخری میں تشریف لائیں گے، ان کے آنے میں تو ابھی بہت لمبا وقت ہے۔ یہ حارثہ اتنی لمبی مدت تک کیسے انتظار کرے گا؟ تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی آواز آئی، اے موسیٰ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، اس کی عمر بڑھا دی گئی، اور یوں حارثہ کی حیات صدیوں تک پھیلا دی گئی۔ سال گزرتے گئے، صدیاں بیتتی رہی، لیکن حارثہ کے دل میں بس ایک ہی سوال تھا، کب آئیں گے میرے پیارے نبی؟ کب مجھے ان سے معافی مانگنے کا موقع ملے گا؟ آخر کار وہ مبارک لمحہ بھی آ گیا جب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ خبر سنتے ہی حارثہ کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے اپنے سینے کے بل مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ نہ جوتے، نہ سواری، نہ آرام۔ 6 مہینے تک وہ رینگتا رہا، زخم کھاتا رہا، لیکن اس کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، مجھے اپنے نبی تک پہنچا دے۔ ایک دن تھک کر وہ ابو جہل کے گھر کے باہر تھوڑی دیر سستانے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی، ابو جہل باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی نظر حارثہ پر پڑی، وہ غصے سے بوکھلا گیا، لاٹھی اٹھائی اور مارنا شروع کر دیا۔ حارثہ تڑپتے ہوئے بولا، اے ابو جہل، مجھے مت مارو، میں سانپ نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ ابو جہل چونک گیا، چلا اٹھا، اے میری بیوی، اے میرے سپاہیوں، جلدی آؤ، یہ سانپ انسانوں کی طرح بول رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، لیکن ابو جہل کا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا۔ اس نے حکم دیا، اسے زنجیر میں باندھ دو۔ حارثہ کو کھوٹی سے باندھ دیا گیا۔ دن رات اسے مارا جانے لگا۔ حارثہ ہر درد پر بس یہی کہتا، بس ایک بار، صرف ایک بار مجھے میرے نبی کے پاس جانے دو۔ اگر انہوں نے معاف کر دیا تو پھر تو جو چاہے سزا دینا، لیکن ظالم کو رحم کہاں۔ اسے جلایا گیا، اس کی راکھ ایک برتن میں بند کر دی گئی۔ کچھ دن بعد ابو جہل وہی برتن لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ گھمنڈ سے بولا، اگر تم بتا دو کہ اس برتن میں کیا ہے تو میں مسلمان بن جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکون سے فرمایا، اگر میں نہ بتاؤں بلکہ برتن کے اندر کی چیز خود بول اٹھے تو کیا تب بھی مانو گے؟ ابو جہل ہنسا، ہاں تب ضرور۔ میدان میں لوگ جمع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے بولو۔ اللہ کی قدرت سے راکھ میں جان آ گئی۔ برتن سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حارثہ ہوں، میں صدیوں سے آپ سے معافی مانگنے کے انتظار میں تھا۔ پورا میدان سن رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، حارثہ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ حارثہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا،
پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور حارثہ کو پھر سے انسان بنا دیا گیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حارثہ نے باقی کی زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ سبق: اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، اور جو ظلم کرتا ہے اس کا انجام ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک سانپ کی نہیں تھی، یہ کہانی تھی توبہ، صبر، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جس نے صدیوں تک انتظار کیا، ظلم سہے، آگ میں جل گیا، لیکن اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام زبان سے نہ جانے دیا۔ اور وہی جس کے دل میں گھمنڈ تھا، نفرت تھی اور حق سے جلن تھی، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔ یاد رکھیے دوستو، اللہ کی رحمت دیر سے آتی ہے مگر اندھیر نہیں کرتی، اور جو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا عشق کرتا ہے اسے اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے صرف سنیے نہیں، اس سے سبق لیجیے۔ اللہ ہمیں حق پر چلنے کی اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔